السلام علیکم ناظرین، آج کے پروگرام تاریخ کے آئینے میں لے کر جبران بشیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے بتایا تھا کہ ہندوستان کے لوگ کیسے آباد ہوئے اور ہند اس کا نام کیسے پڑا۔ تو آج ہم اس پروگرام کو لے کے آگے بڑھتے ہیں کہ ان کی زبان ہندی کیسے وجود میں آئی اور یہ کون لوگ تھے جنہوں نے اس ہندی زبان کو متعارف کرایا اور یہ پھر کیسے پورے ہندوستان کی ایک قومی زبان بن گئی۔ تو ناظرین، آج اس پروگرام میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ ہندوستان میں یہ جو قوم اور آریہ قوم تھی، سب سے پہلے ان کی زبان کا جو تعارف تھا یہ تھا آریہ۔ یہ سب لوگ آرین زبان بولتے تھے۔ اس کے بعد چونکہ یہ اتنے متحد تھے، اکٹھے رہ رہے تھے، تو اسی زبان کو ہی زیادہ عبور ملا۔ اس کے بعد سنسکرت کا آغاز ہوا۔ سنسکرت کے بعد وید نامی ایک کتاب تھی، وہ بھی یہیں تصنیف ہوئی۔ اس کے بعد ہزاروں کتابیں یہاں لکھی گئیں اور وہ ساری کی ساری کتابیں اسی جگہ پہ لکھی گئیں، اسی وجہ سے لکھی گئی۔ سنسکرت کے بعد بہت سی تصانیف ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے جو اس دور کے علماء کرام تھے، یعنی کہ جن کا ذکر ہے کتابوں میں، جو پختون علماء کرام تھے، ان سے انہوں نے مدد لی۔ ان علماء میں پنڈری اور جلوں کے نام خاص طور پہ قابل ذکر ہیں۔ ہندوؤں کی ریاست جب ہند میں مضبوط ہوئی اور جتنے علاقے اس کے زیر اثر آئے، ان کا نام ہندوستان پڑ گیا، یعنی ہند کی ریاست کا زیر اثر علاقہ۔ اس علاقے میں عرصہ دراز گزارنے کے بعد دریائے سندھ کو انہوں نے عبور کیا۔ عبور کر کے پنجاب میں داخل ہوئے۔ دریائے سندھ کا پشتو نام اباسین تھا۔ یہ اباسین جو ایک نام جو ہے ایک عبرانی دریا کے ابانا کے نام سے مترادف تھا، یہ وہیں سے لیا گیا۔ جب یہ لوگ پنجاب میں داخل ہوئے تو ان کے جو باشندوں میں ان کی مت بھیڑ ہوئی، سخت مقابلہ ہوا، لیکن آریہ کے اصل باشندے چونکہ وہ جنگجو لوگ تھے تو انہوں نے جنگ جیت لی اور پنجاب کے علاقوں پہ قبضہ کر لیا۔ رفتہ رفتہ تمام موجودہ شمالی ہندوستان پر وہ قابض ہو گئے۔ بعد میں اسی علاقے کا نام بھارت یا بھارت مشہور ہوا۔ کیا سرائیں یہ ہے کہ بھارت یا بھارت عبرتاً سے حاصل کیا کیا ہے؟ عبرتاً آرامی، یہ آرامی زبان ہے، اس کا ایک لفظ ہے جس کے معنی ہے جائے عبور، یعنی کہ عبرتاً جائے عبور بھارت کو کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ جب ان لوگوں نے دریائے سندھ کو عبور کیا تو بھارتی قلعہ ہے اور اس کا نام بھارت ہوا۔ یہ نام بھی اسرائیلیوں کا ہی رکھا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ یہاں ہندوؤں نے پہلے جو قوم سے پہلے بھی قوم جو رہتی تھی وہ سیاہ یعنی کالے تھے، جس کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا۔ تو یہ سب کو مل کے ایک ہندوستان وجود میں آ گیا اور اسی طرح یہ زبان چلتی رہی۔ ٹھیک، یہاں جو سے پہلے جو لوگ آئے، یہ آریہ لوگ تو گورے چٹے تھے، ٹھیک ہے، وہ ان کالوں کے اندر آ کے بس گئے، حکومت بنا لی اور سب کو ایک ہی جگہ پہ انہوں نے متحد کر دیا، جس کی وجہ سے یہ عبور کر کے جب یہ ہندوستان کا ادھر رخ کیا، پنجاب کا رخ کیا، تو عبور کرنے کا نام پھر بھارت ہو گیا، کیونکہ اس کے بعد یہ بدل کے بھارت کہلانے لگا۔ تو ناظرین، ہم نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مزید بتائیں گے کہ یہ زبان پھر کیسے تبدیلیاں ہوتی رہیں اور پھر کون کون لوگ اس میں شامل ہوتے رہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ پروگرام میں ہم آپ کو اگلے ہی ٹاپک کا بتائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ،